کامان ٹی وی دیکھنے والے تمام معزز دوستوں کو السلام علیکم۔ دوستو، اس قسط کے آغاز میں حما خاتون اپنے پوتے کو اٹھا کر پیار کر رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے ماشاءاللہ یہ خوبصورت اور صحت مند بچہ ہے۔ پھر حما خاتون وہ بچہ حلیمہ کو دے دیتی ہے۔ حلیمہ اس سے پیار کرنے کے بعد کہتی ہے والدہ کیا ارطغرل صاحب ابھی تک نہیں آئے؟ حما خاتون کہتی ہے تم پریشان مت ہو بیٹی، وہ آ جائے گا۔ دوسری جانب ویسولیس بھاگ رہا تھا جبکہ ارطغرل اور اس کے سپاہی اس کا پیچھا کر رہے تھے۔ آخرکار ویسولیس وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ ارطغرل اور سپاہی واپس چلے جاتے ہیں۔ دوسری جانب الیار شدید زخمی حالت میں تھا۔ ترگت اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ سلطان علاء الدین اسے چھو کر کہتا ہے یہ زندہ ہے۔ پھر ارطغرل بھی وہاں پہنچ جاتا ہے۔ سلطان دوسری طرف چلا جاتا ہے اور ارطغرل بھی اس کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ ارطغرل سلطان سے کہتا ہے اللہ آپ سے راضی ہو سلطان۔ سلطان کہتا ہے ابھی آپ مجھے ابو منصور کے نام سے بلاؤ ارطغرل صاحب، ہم قبیلے جا کر بات کریں گے۔ پھر ارطغرل اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے جلدی کرو، ہم قبیلے واپس جا رہے ہیں۔ پھر وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ کچھ دیر بعد وہ قبیلے واپس پہنچ جاتے ہیں۔ قبیلے کے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ الیار کو زخمی حالت میں لے جایا گیا تھا۔ حما خاتون اور اسلحان الیار کی حالت دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہیں۔ اسلحان رونے لگتی ہے اور کہتی ہے آنکھیں کھولو بھائی۔ ارطغرل کہتا ہے ارطغ بھائی الیار کو خیمے میں لے جاؤ، باقی سپاہیوں کو اسحاق دیکھ لے گا۔ پھر وہ اسے خیمے میں لے جاتے ہیں۔ ارطغرل حما خاتون سے کہتا ہے حلیمہ کی طبیعت کیسی ہے؟ حما خاتون کہتی ہے صحت مند بیٹا پیدا ہوا ہے تمہارا، حلیمہ بھی ٹھیک ہے، جا کر مل لو۔ پھر ارطغرل حلیمہ کے پاس چلا جاتا ہے۔ اس سے ملنے کے بعد اپنے بیٹے کو اٹھاتا ہے اور اس کو پیار کرتا ہے۔ دوسری طرف ویسولیس اپنے قلعے میں پہنچ چکا تھا اور غصے سے کہتا ہے اور کتنی دفعہ ہم لاشوں کے ساتھ واپس آئیں گے؟ ہم ارطغرل کو کب ماریں گے؟ پھر دو سپاہی وہاں جاتے ہیں۔ ایک ویسولیس کو شہنشاہ کا خط دیتا ہے۔ ویسولیس کہتا ہے لعنت ہو شہنشاہ اور اس خط پر۔ پھر وہ خط کو پھینک دیتا ہے۔ کمانڈر کہتا ہے اس شخص کے آنے سے سب کچھ تبدیل ہو گیا۔ وہ خود کو تاجر کہتا ہے لیکن کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ ویسولیس کہتا ہے میں اسے نہیں جانتا، البتہ مجھے یہ معلوم ہے وہ ایک جنگجو ہے۔ مجھے لگتا ہے وہ سلطان کے آدمی ہیں اور قلعہ لینے آئے ہیں، پھر انہیں روکنا ہوگا۔ پھر کمانڈر خط اٹھا کر کہتا ہے اسے پڑھ لیں جناب۔ اس پر لکھا ہوا تھا کہ سلطان آج کل عام آدمیوں کے بھیس میں ہے۔ یہ پڑھ کر ویسولیس خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے وہ سلطان ہی ہے اور کیرے سسار کو فتح کرنے سے پہلے دیکھنا چاہتا ہے، لیکن پہلے ہمیں اس کی پہچان کو یقینی بنانا ہوگا۔ دوسری جانب سلطان کئی قبیلے کے مرکزی خیمے میں موجود ہوتا ہے اور سلمان شاہ کی تلوار اٹھا کر دیکھنے لگ جاتا ہے۔ پھر ارطغرل وہاں پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے یہاں آپ نے آ کر ہمیں شرف بخشا ہے سلطان۔ پھر ارطغرل اسے بیٹھنے کو کہتا ہے۔ سلطان بیٹھنے کے بعد اسے اپنے پاس بٹھاتا ہے۔ ارطغرل سلطان کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ سلطان کہتا ہے کہ کاش اس برے دنوں میں نہ آنا پڑتا۔ الیار سب کیسے ہیں؟ ارطغرل کہتا ہے اس کی حالت بہت بری ہے۔ اس کے بعد سلطان پوچھتا ہے کہ غار میں کیا ہوا؟ ارطغرل صاحب مجھے سب کچھ بتاؤ۔ ارطغرل نکیا سے آنے والے جاسوس کے بارے میں سب کچھ بتاتا ہے، ساتھ وہ ہار بھی دیتا ہے جو جاسوس نے انہیں دیا تھا۔ پھر سلطان خنجر کی مدد سے اس کو کھول لیتا ہے، جہاں لکھا ہوتا ہے سلطان کے محل میں ایک غدار ہے ارطغرل صاحب جو ہماری ریاست کا آدمی ہے۔ خط پڑھنے کے بعد سلطان کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے انہوں نے 2 مرتبہ میری جان لینے کی کوشش کی، اب مجھے یقین ہو گیا ہے ہماری ریاست 2 طرف سے دشمنوں کی زد میں ہے۔ اب یہ غدار بھی پیدا ہو گیا ہے۔ میں اس غدار کو دیکھ لوں گا، لیکن اصل مسئلہ کرچسار قلعہ ہے۔ میں یہاں اپنی آنکھوں سے قلعے کو دیکھنے آیا ہوں، اس کے بعد میں اپنا آخری فیصلہ دوں گا۔ پچھلے 5 دنوں سے میں ابو منصور کے روپ میں ہوں۔ میری فوجیں مشرق میں جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے مشورہ کرنا چاہتا تھا۔ آپ اس علاقے سے خوب واقف ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے آپ ہمارے مہمان بنے سلطان۔
سلطان کہتے ہیں میری شناخت ابھی ابو منصور ہی ہے، میں ہنلی بازار کے سرائے محل میں رہوں گا، لیکن علیار کی حالت کی وجہ سے آج رات میں قبیلے میں گزاروں گا۔ دوسری جانب ارطغرل کے سپاہی اپنے خیمے میں موجود تھے اور اپنے زخموں پر مرہم لگا رہے تھے۔ وہ سب ابو منصور کے حوالے سے حیران تھے۔ پھر سب یہ کہتے ہیں کہ وہ جنگجو ہے، وہ تاجر نہیں ہو سکتے۔ دوسری جانب علیار بیہوشی کی حالت میں تھا، جبکہ حکیم ارطغرل اس کا علاج کر رہا تھا۔ پھر وہاں اسلحان اور ارطغرل پہنچ جاتے ہیں۔ اسلحان رونے لگ جاتی ہے۔ اسلحان کہہ دیے حکیم صاحب مجھے اپنے بھائی کی حالت کے بارے میں بتاؤ۔ حکیم ارطغرل کہتے ہیں اس کی حالت بہت بری ہے، امید کا دامن مت چھوڑیں۔ ارطغرل کہتا ہے علیار میرے لیے ہر وقت ڈھال بنے، اللہ اس کو صحت یابی دے۔ پھر ارطغرل اسلحان سے کہتا ہے ان کی صحت یابی تک قبیلے کو سنبھالو، میں ہر وقت آپ لوگوں کے ساتھ ہوں۔ دوسری جانب ترگت کہتا ہے علیار صاحب نے بہت ساری جنگوں میں ارطغرل کا ساتھ دیا ہے۔ جب ہم حفصہ خاتون کو لے جا رہے تھے تو علیار صاحب نے ہمیں بچایا تھا۔ جب تیوں نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا تھا اس وقت بھی علیار صاحب مدد کو آئے تھے۔ پھر بامسی کہتا ہے پہلے علیار صاحب اور اب ابو منصور۔ پھر وہ سب جوش میں آ کر عہد کرتے ہیں کہ ہم انتقام لیں گے اور وہ اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں۔ دوسری طرف قلعے میں ویسلس کترینہ کے پاس پہنچ جاتا ہے اور کہتے ہیں علیار کی حالت بہت بری ہے، وہ مرنے والا ہے۔ ارطغرل کے ساتھ بھی ایسا ہونے والا تھا لیکن ایک آدمی وہاں آ گیا، ارطغرل کو اس نے بچایا۔ کیترینہ کہتی ہے کون تھا وہ؟ ویسلس کہتا ہے یہ تم پتہ کرو گی، میں نے اورال سے سنا تھا کہ چند عرصہ پہلے تم دونوں کونیا گئے تھے، کیا تم نے سلطان کو وہاں دیکھا تھا؟ کیترینہ کہتی ہے ہاں میں نے دیکھا تھا۔ ویسلس کہتا ہے تم ہانلی بازار جاؤ گی اور وہاں ابو منصور تاجر کو دیکھو گی اور دیکھو کہ وہی سلطان ہے کہ نہیں، اگر ایسا ہوا تو ہم بہت ساری مشکلات سے جان چھڑا لیں گے۔ کیترینہ کہتی ہے انتقام کی خاطر میں کچھ بھی کروں گی۔ دوسری جانب کئی قبیلے میں حفصہ بامسی کی مرہم پٹی کر رہی تھی۔ بامسی کہتا ہے کاش ویسلس علیار کی بجائے مجھے نقصان پہنچاتا۔ حفصہ کہتی ہے انشاءاللہ علیار بھائی ٹھیک ہو جائیں گے۔ بامسی کہتا ہے اللہ مجھے اس دن تک ٹھیک رکھے جس دن میں ویسلس کا انجام دیکھوں گا اور یہاں قسط ختم ہو جاتی ہے۔